آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پر ایسے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، ایسی فلمیں چل رہی ہوتی ہیں جس میں ہیرو دکھ میں سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے جی سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان ہے۔ ہیرو شراب پی رہا ہوتا ہے، نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے جی شراب پینا جرم ہے، شراب پینا گناہ ہے، منشیات کا استعمال ممنوع ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، جب ایک شادی شدہ عورت خامن سے چھپ کر غیر سے تعلق بڑھاتی ہے، غیر سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے، اس وقت نیچے پٹی کیوں نہیں چلتی کہ دھوکہ دینا گناہ ہے؟ جب ایک مرد دوسرے مرد کی بیوی سے تنہائی میں ملتا ہے، اس وقت نیچے پٹی کیوں نہیں چلتی کہ کسی اجنبی عورت سے خلوت اور تنہائی اختیار کرنا جرم ہے، گناہ ہے؟ جب بار بار جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، اس وقت نیچے پٹی کیوں نہیں چلتی کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے؟ شادی کے موقع پر جب ایک عورت غیر محرم مردوں کے سامنے گھنگرو باندھ کے ناچتی ہے، گاتی ہے، اس وقت نیچے پٹی کیوں نہیں چلتی کہ غیر محرم لوگوں کے سامنے ناچنے والی عورت کو بد کردار عورت کہا جاتا ہے؟ اس وقت نیچے پٹی کیوں نہیں چلتی کہ غیر محرم لوگوں کے سامنے ناچنے والی عورت کو بد چلن عورت کہا جاتا ہے؟ صرف سگریٹ اور شراب نوشی کی پٹی ہی کیوں؟ کیا ہمارے معاشرے کو صرف سگریٹ اور شراب نوشی کا خطرہ ہے، باقی کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے؟ باقی سب کچھ جائز ہے؟ کیا صرف شراب پینا گناہ ہے، باقی جھوٹ بولنا جائز ہے؟ باقی شوہر کو دھوکہ دینا جائز ہے؟ والدین کو دھوکہ دینا، والدین کو چھوڑ کر کسی غیر کے پیچھے بھاگ جانا، کسی سے تعلق بڑھانا، کسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا، کیا یہ سب کچھ جائز ہے؟ کیا صرف شراب پینا جرم ہے؟ کیا صرف سگریٹ پینا جرم ہے؟ باقی غیر محرم لوگوں کے سامنے گھنگرو باندھ کے ناچنا یہ جائز ہے؟ ہم سچ اور حقیقت تسلیم نہیں کرتے، بس ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ انسان بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، تعلقات بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے، پھر بھی پریشان حال رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا، وہ اپنا کردار نہیں بدلتا، وہ اپنی سوچ نہیں بدلتا، اس لیے دکھی رہتا ہے۔ جوانو، اچھی سوچ رکھو، سوچ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے اعمال بنتے ہیں، اعمال سے کردار بنتے ہیں، اور کردار سے ہی انسان کی پہچان بنتی ہے، کردار سے ہی انسان کی شخصیت بنتی ہے، کردار سے ہی انسان کی عزت بنتی ہے۔ انسان کا کردار سندل کے ایک درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ گناہ کرنے والوں کو حقارت سے نہ دیکھو، اور نہ ہی نیکیاں کرنے والوں کو، نمازیں پڑھنے والوں کو اپنے سے کم تر سمجھو، اور خود کی زیادہ نیکیاں نماز روزے پر گھمنڈ نہ کرو، کیونکہ ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے کہ کون اللہ کے ہاں محبوب ہے اور کون اللہ کے ہاں مردود ہے، کس کا مقام اونچا کس کا مقام نیچے، کون اچھا کون برا، یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ مگر ایک بات ضرور ہے کہ آج کا انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، بس ایک میرا اللہ ہی ہے جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کسی کو اپنے سے کم تر مت سمجھو، نہ جانے خدا نے اس کو کون کون سے کمالات سے نواز رکھا ہو۔ ایک امیر ٹھیکیدار تھا، وہ کسی خوبصورت عورت پر فریفتہ ہو گیا، گپ شپ ہونے لگی، بات چیت ہونے لگی، ملاقاتیں ہونے لگیں، بات یہاں تک آن پہنچی کہ یہ امیر ٹھیکیدار اس عورت سے شادی کرنے پر تیار ہو گیا۔ لیکن ایک دم اسے خیال آیا کہ کیوں نہ پہلے اس کا امتحان لیا جائے، دیکھا جائے، بھالا جائے کہ کہیں یہ بد کردار عورت تو نہیں ہے، کہیں یہ بد چلن عورت تو نہیں ہے، کیونکہ یہ امیر ٹھیکیدار کسی بد چلن عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی بد کردار عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس امیر ٹھیکیدار نے کیا کیا، اس عورت کے پیچھے ایک جاسوس لگا دیا، جا معلوم کر اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے، کہیں بد کردار بد چلن عورت تو نہیں ہے۔ کچھ دن بعد جاسوس نے رپورٹ بھیجی، وہ رپورٹ کچھ یوں تھی کہ اس عورت کا کردار بھی اچھا ہے، اس کا معیار بھی اچھا ہے،
اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا ہے، کام کے علاوہ یہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ گرد و نواح حق ہمسائے سارے اس عورت کی تعریف بیان کرتے ہیں، لیکن معلوم یہ ہوا ہے کہ آج کل اس نے ایک گھٹیا ترین انسان سے دوستی لگا رکھی ہے، ایک کم ظرف اور گھٹیا ترین گندے انسان سے اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھا رکھا ہے۔ وہ امیر ہے، ٹھیکیدار ہے، اور وہ گھٹیا ترین انسان، بد کردار انسان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بس یہی اس میں کمی آ رہی ہے، باقی یہ عورت ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ گھٹیا ترین انسان کون تھا، وہ بد کردار انسان کون تھا؟ وہ یہی شخص تھا جس نے اس عورت کے پیچھے جاسوس لگایا تھا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیبوں پر تو نظر ڈالتا ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ میں بتانا چاہتا ہوں، کیا دوسروں کے عیبوں پر نظر ڈالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ اور کیا دوسروں کے پردے فاش کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوئے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ ایک دن انسان نے گلاب اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوئے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھا انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن اپنے اندر جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ ہمیں اپنے بٹن کھولنے نہیں آتے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا نہیں آتا۔ کاش کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا نصیب ہو جاتا، یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے زیادہ ہو جائے وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، ایک عورت کی عزت، دوسری مرد کی غیرت۔ جوانوں، خدا را اپنے ذہنوں سے گندگی نکال کر پھینک دو، اپنے ذہنوں کو پاک کر لو، اپنے دل میں کسی کی بہن بیٹی کے لیے عزت پیدا کرو، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو، نظریں نیچے کر کے چلا کرو، عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تمہاری تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ جنت کی حوروں کا خواب دیکھنے والوں، پہلے دنیا میں عورت کی عزت کرنا سیکھو۔ راہ چلتی عورتوں کو دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیا کرو، اپنی نگاہیں نیچے کر لیا کرو، تاکہ لوگ تمہاری عزتوں کو دیکھ کر بھی اپنا سر جھکا لیا کریں۔ عورت کو عزت صرف وہی مرد دے سکتا ہے جس کی رگوں میں حلالی ماں کا خون ہو، جس کی تربیت اچھی ہو، جس کی نظروں میں حیا ہو، جس کی آنکھوں میں حیا ہو۔ عورت ذات کی عزت کرنا سیکھ جاؤ اس سے پہلے کہ تم بیٹی کے باپ بن جاؤ۔ بیوی کو عزت دینے والے، بیوی کو رسپیکٹ دینے والے شوہر رن مرید یا غلام نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس عظیم ماں کے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں جس ماں نے بیٹے کو، اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہے۔